نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ مختصر سی بات میں کرنے لگا ہوں، بہت توجہ کی ضرورت۔ جس ایک خاص رنگ میں آپ پہنچ چکے ہیں، ایک خاص روحانی ماحول کے زیر اثر ہیں، اور ان نعت گو شعراء نے، سیف الملوک پڑھنے والوں نے، حبیب عاصم نے، ماجد المشرقی نے، اور اس پر سب سے بڑھ کے یہ کہ گیلانی صاحب نے آپ کو ایک خاص رنگ میں پہنچا دیا۔ اور میں وہ بات آپ سے کرنے لگا ہوں جو شاید اس سے پہلے آپ سے کسی نے نہ کی۔ میں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کیوں؟ تم سب کو مبارک ہو، تم سب خوش نصیب ہو۔ میں خوش نصیبوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تم سب دل مصطفیٰ میں بستے ہو، تم سب دل مصطفیٰ میں رہنے والے ہو۔ تمہیں سلام ہے، سلام ہے، پھر سلام ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ مصطفیٰ کے دل میں دو ہی تو چیزیں ہیں، امت کا درد اور خدا کی یاد۔ دو ہی چیزیں مصطفیٰ کے دل میں ہیں، اپنی امت کا درد، آپ بستے ہیں کملی والے کے من میں، آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتا ہے، آپ کے لیے پیر سجا لیتا ہے۔ اس کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، وہ تو پیدائشی معصوم ہے، ہمیشہ کے لیے معصوم ہے، ان سے تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ مگر آپ بستے ہیں کملی والے کے دل میں، آپ کا درد اسے سونے نہیں دیتا۔ کتنے معزز ہیں آپ، کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ اور پھر کملی والے کے دل میں بسنے سے آپ اللہ کے ہم نشین ہیں، یا اللہ بس رہا ہے یا آپ بس رہے ہیں اس کے سینے میں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے، کتنے معزز ہیں آپ، کتنے مصطفیٰ میں بس رہے ہیں، اللہ کی ہم نشینی میں رہ رہے ہیں۔ تو اس پہ مبارکباد کے تو مستحق ہیں، سلام کے تو مستحق ہیں، مگر اس اعزاز کو برقرار کون رکھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق خاص آپ کو نصیب ہو گیا، جو پروردگار عالم کی ہم نشینی آپ کو نصیب ہو گئی، اسے برقرار کون رکھے گا؟ اس اعزاز کو قائم کون رکھے گا؟ تو کچھ تو کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ ایک کلیہ، ایک نسخہ۔ یہ ڈاکٹر ہیں دونوں، پی ایچ ڈی اعلیٰ ترین ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ حبیب عاصم صاحب نے آپ کو عطا کیا وہ 5 نقطے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نقطے کہنا شاید جائز نہیں، 5 نسخے۔ وہ نسخہ کیمیائی جو آج آپ کے سامنے حبیب عاصم صاحب نے آپ کو بیان کیا، ان کو سوچنا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، صرف یہاں آ کے واہ واہ کرنا، سر دھننا، چند آنسو گرا لینا، یہ ہمارے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ گریہ داری کسی انڈیویجول انسان کے تو کام آ سکتی ہے، اس کے بگڑے کام بنا سکتی ہے، امتوں کے کام آنسوؤں سے نہیں چلتے۔ جب قومیں ذلت کے گڑھے میں گر چکی ہوں، تذلیل ہو رہی ہو، ان پر دوسری قوموں کی ہیبت طاری ہو، تو پھر معاملہ آنسوؤں کا نہیں ہوتا، پھر ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیں اتنا معزز کر رہا ہے کہ ہمارا بسیرا دل مصطفیٰ میں۔ اتنا بڑا اعزاز کسی اور کو میسر ہے، کسی کو نصیب ہے؟ اگر کسی خوبصورت عورت کے دل میں آپ بس رہے ہیں تو پھولے نہیں سماتے، اور کائنات کی سب سے حسین ہستی کے دل میں آپ بس رہے ہیں، آپ کو کتنا خوش ہونا چاہیے۔
تو اس خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. جو محترم ماجد المشرقی صاحب نے آپ کو سورہ کوثر کی شکل میں پیغام دیے ہیں، بہت بنیادی پیغام دیے ہیں. آپ کے لیے ایک حل پیش کیا ہے، اور وہ حل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور گائیڈنس میں سجدے کرو. سجدے کی سب سے بڑی بنیاد کبر کی نفی ہے. جب آپ کبر کی نفی کر دیں گے تو زمانہ آپ کو بڑا شمار کر لے گا، وقت آپ کو بڑا بنا دے گا، کیونکہ جو جھکنے والا رب العزت کے حضور جھکتا ہے اللہ اس کو کائنات میں سب سے بڑا کر دیتا ہے. جو جتنا اخلاص سے جھکے گا مالک کے حضور اتنے ہی عظمت پائے گا. یہ نسخہ آپ کو ابھی بڑے آسان خوبصورت خوش خبریوں کے ساتھ لذتوں کے ساتھ آپ کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے ٹٹولتے ہوئے گدگداتے ہوئے ماجد صاحب نے آپ کو دیا، اور ساتھ میں پورا حاشیہ بھی دے دیا، کیلنڈر بنا دیا. اور وہ کیلنڈر یہ ہے جو ہمارے دائیں طرف ماڈل کھڑا ہو کہ اس کے سائے میں سجدے کرو. اور سجدے اس لیے اپنے اللہ سے مانگو، اور خوفزدہ مت ہو، بے چین مت ہو، پریشان مت ہو. انشاءاللہ آپ کا تعلق رحمت للعالمین سے. ایسی ہستی جو ان کو نہیں مانتے، سرے سے رسول ہی نہیں مانتے، رحمت تو بعد میں مانیں گے، ان کے لیے بھی رحمت ہے. تو آپ مانتے تو ہیں، آپ کے لیے رحمت کیوں نہ ہوں گی؟ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم رحمت کے راگ الاپتے ہیں، گیت گاتے ہیں، رحمت کو پریکٹس نہیں کرتے. جب تک ہم اپنے اس اعزاز کو جو رب العزت نے ہمیں بطور خاص عطا کیا کہ کملی والے ہمارے لیے ہم وقت دعا گو ہیں، آج بھی دعا گو ہیں، آج بھی پریشان ہیں. بے شمار لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں، امت کے بارے میں لوگوں کو خواب میں آپ ملتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں، آگاہیاں دیتے ہیں، مستقبل کی بات کرتے ہیں، حل پیش کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر وہ درد پیدا کرنا ہے جو درد دل مصطفیٰ میں ہمارے لیے ہے. جب ہم اس درد کے شریک ہو جائیں گے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مغلوب نہ رکھ سکے گی. جب اس درد سے آپ آشنا ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ چشم رسول سے آپ کے لیے آنسو بہتے ہیں، ہم کیسے پوچھیں ان آنسوؤں کو؟ محنت کر کے، جد و جہد کر کے، جہاد کر کے، غربت کے خلاف، جہالت کے خلاف، برائیوں کے خلاف، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف